اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو کتنے سٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھ کے بتائیں شاباش، کتنی چیزیں بتائی تھیں؟ اگر آپ نے کسی بھی زبان کو سیکھنا ہے اس کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں میں نے بتائی تھیں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ ان چیزوں کو بہت مختصر سے وقت میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے الفاظ، ٹھیک ہے، اور الفاظ کے بعد دوسری چیز آتی ہے الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب الفاظ کو جوڑیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جملے بن جائیں گے۔ میں دوبارہ اس بات کو بڑے مختصر وقت میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہمارے 3 لیکچر ہوئے ہیں عربی گرامر و لینگویج کے، اس میں کچھ میں تو ظاہری بات ہے بنیادی صرف چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ علم نحو کی اہمیت کیا ہے، عربی گرامر، علم نحو میں نے کہہ دیا، عربی گرامر کی اہمیت کیا ہے، کس طرح عربی گرامر جو ہے وہ ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے قرآن و سنت کو سمجھنے میں۔ تو جو لوگ آج آئے ہیں تو پچھلا کوئی لیکچر نہ بھی سنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے، اس کو ہم ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پہلے ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ دوہرا لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آگے اپنا اگلا نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کسی بھی زبان کو جب آپ نے سیکھنا ہے، کسی بھی زبان کو جب آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ اس زبان کے الفاظ کو سمجھیں گے۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اس زبان کے جو الفاظ ہیں، یعنی جنہیں ورڈز کہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کی یعنی آپ کی شروعات یہاں سے ہوگی۔ آپ نے کسی بھی زبان کو سیکھنا ہے تو آپ کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ الفاظ سے۔ میں نے آپ کو اس کی مثالیں بھی دی تھیں، دیکھ لیں وہ زبانیں جو آپ کو نہیں آتی تھیں جب آپ نے ان کو سیکھنا شروع کیا، جیسے مثال کے طور پر اردو ہے۔ جب آپ اردو سیکھنے کے لیے پہلی دفعہ آپ نے اردو سیکھنا شروع کی تو سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھایا گیا؟ الف انار، بے بکری، پے پنکھا، یعنی آپ کو ورڈز پڑھائے گئے۔ اسی طرح انگلش جب آپ نے پڑھنا شروع کی تو سب سے پہلے آپ کو الفاظ سکھائے گئے، جو سب سے بنیادی چیز تھی کہ آپ نے پڑھا اے ایپل، بی بیٹ، سی کیٹ، بہرحال جو بھی آپ لوگوں نے پڑھا، تو سب سے پہلے جس چیز سے شروعات ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ورڈز۔ اپنی کتاب کاپیاں کھولیں سارے، جو چیز مشکل ہوگی فوراً اس کو لکھیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ورڈز، الفاظ۔ اور کل سے دھیان میں رہے کہ پہلے 15-20 منٹ میں آپ لوگوں سے سبق سنوں گا جو میں پڑھاتا ہوں،
تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الفاظ، ورڈز، یعنی آپ کی ابتدا یہاں سے ہوگی. تو اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ آپ نے لینا ہے وہ ہے کہ الفاظ کو جوڑنا کیسے ہے. ایک لفظ کو دوسرے سے، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے، ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے آپ نے جوڑنا کیسے ہے، اور یہ جوڑنا کیوں ہے؟ ہاں جی، کس مقصد کے لیے جوڑنا ہے؟ جملہ بنانے کے لیے. ہم نے یہ جو الفاظ کو آپس میں جوڑنا ہے، تو یہ جوڑنا کیوں ہے؟ جملہ بنانے کے لیے. لیکن جوڑنے کا ایک خاص طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی لفظ کو کہیں بھی رکھ دیں، نہیں. ایک خاص ترتیب سے، ایک خاص سیکوینس سے آپ جو ہے وہ الفاظ کو جوڑیں گے. اچھا، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانا ہی کیوں ہے؟ الفاظ کو جوڑ کر جملہ اس لیے بنانا ہے کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ ہوتی ہی جملوں پر مشتمل ہے. کوئی بھی زبان جو ہے وہ ہوتی ہی جملوں پر مشتمل ہے. یعنی میں ابھی آپ سے جتنی بات کر رہا ہوں، جتنا آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، تو میرا جتنی میں اردو بول رہا ہوں یہ ساری جملوں پر مشتمل ہے. یہ ساری کس پر مشتمل ہے؟ جملوں پر مشتمل ہے. الفاظ جملوں پر مشتمل ہے. جملہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور جملے کس سے بنتے ہیں؟ الفاظ سے. جملے کس سے بنتے ہیں؟ الفاظ سے، ورڈ سے. یعنی یہ ایک چھوٹی سی تھیوری ہے. چھوٹی سی کیا ہے؟ تھیوری ہے کہ دنیا، یہ چھوٹی سی تھیوری ہے کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ جملوں کی صورت میں بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. کوئی بھی زبان دنیا کی لے لیں، یہ اصول ہے. دنیا کی ہر زبان جو ہے اسے لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. کیسے؟ جملوں میں. آپ کوئی کتاب لیں، اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جملے ہوں گے. اور جملے کس سے بنتے ہیں؟ ورڈ سے بنتے ہیں، الفاظ سے بنتے ہیں، کلمات سے بنتے ہیں. جملے کس سے بنتے ہیں؟ کلمات سے بنتے ہیں، الفاظ سے بنتے ہیں. اچھا جی، تو درمیان میں ایک چیز رہ جاتی ہے کہ یہ جو الفاظ سے جملے بنانے ہیں، تو یہ کیسے بنانے ہیں؟ یہ آپ نے ورڈز کو آپس میں جوڑنا ہے، الفاظ کو آپس میں جوڑنا ہے، تو آپ کے جملے بنیں گے. الفاظ کو آپس میں جوڑ کر آپ کیا بناتے ہیں؟ جملے بناتے ہیں. 2 منٹ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے ہم آگے اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں جی، جب آپ نے اردو کو پڑھنا شروع کیا یا جب آپ نے انگلش کو پڑھنا شروع کیا، تو سب سے پہلے آپ نے ورڈز کو سیکھا، الفاظ کو سیکھا کہ جی ایک ایک لفظ آپ نے پڑھا. اے سے یہ الفاظ بنتے ہیں، بی سے یہ بنتے ہیں، سی سے یہ بنتے ہیں. اردو میں آپ نے پڑھا تو آپ نے الف مدہ سے یہ الفاظ بنتے ہیں، اور با سے یہ الفاظ بنتے ہیں، تے سے یہ بنتے ہیں، ٹے سے یہ بنتے ہیں. جب آپ کے پاس ایک الفاظ کا ذخیرہ آ گیا تو اس کے بعد آپ نے کیا شروع کیا؟ آپ نے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے شروع کیے. یہ ایک فلاں چیز ہے. انگلش میں بھی یہی ہوتا ہے، دس از اے، آگے وہ چیز کا نام آ جائے گا. یا دس از این ایپل، یہ ایک سیب ہے. تو الفاظ کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے وہ بنائے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ بڑے بڑے جملوں کی طرف متوجہ ہوئے. بڑے بڑے جملے وہ آپ کو لکھنے بھی آ گئے، سمجھنے بھی آ گئے، اور آپ کو اردو زبان آ گئی. تو یہ اسی طرح انگلش زبان بھی آ گئی. تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں بس. یہ پچھلے لیکچر کا گویا کہ میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ الفاظ.
اور سب سے پہلے آپ نے الفاظ کے اوپر فوکس کرنا ہے. الفاظ کے بعد دوسری چیز آئے گی کہ الفاظ کو جوڑنا کیسے ہے, الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ الفاظ کو جوڑیں گے تو آپ کے کیا بن جائیں گے, جملے بن جائیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. ہمارا آج کا لیکچر کیا ہوگا کہ عربی گرامر عربی گرامر جو ہے عربی گرامر کو ہم کیسے سیکھیں گے, کون سی بک ہمیں کیا بتائے گی. میں نے جو آپ کو کتابیں بھیجی ہیں ان کتابوں میں آپ دیکھیں تو ایک کتاب ہے قواعد النحو, یعنی نحو کے قواعد. ایک بک کا نام کیا لکھیں, آپ لوگوں نے لکھا ہے قواعد النحو. ایک بک کا نام کیا, قواعد النحو, اور دوسری بک کا نام ہے قواعد الصرف. قواعد الصرف, صرف کے قواعد. تو یہ جو میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا نا کہ ہم جب پڑھیں گے تو ہم پہلے دن ہی پڑھ لیں گے, اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ اس کتاب نے ہمیں کیا بتانا ہے. تو عربی جاننے کے لیے میں دوبارہ آپ کو اللغة العربیہ, عربی زبان. اب ظاہری بات ہے اگر ہم نے عربی زبان بھی سیکھنی ہے تو وہ 3 سٹیپس ہی ہیں. کتنے سٹیپس ہیں, 3 ہی سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ ہے الفاظ, اور دوسرا الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ, اور تیسری چیز ہے جملے. تیسری چیز ہے جملے. یعنی اگر ہم نے عربی بھی سیکھنی ہے تو ہمیں فالو تو اسی تھیوری کو کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آج کے سبق میں ہم ان چیزوں کو فالو بھی کریں گے. سب سے پہلے کیا, الفاظ. سب سے پہلے کیا, الفاظ. پھر دوسری چیز کیا ہے, الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ, یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز ہے جملے. اب الفاظ کے متعلق دو باتیں ہیں. الفاظ کے متعلق کتنی باتیں ہیں, 2 باتیں. یعنی الفاظ پر جب ہم بحث کریں گے نا تو ہم 2 پوائنٹ آف ویو سے, 2 پہلوؤں سے, 2 طرح سے الفاظ کو دیکھیں گے. الفاظ پر جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا پہلو یہ ہوتا ہے الفاظ کا تلفظ. الفاظ کا تلفظ یعنی الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ. پہلی چیز کیا ہے, الفاظ کا تلفظ, کہ الفاظ کو صحیح پڑھنا کیسے ہے. الفاظ کو درست صحیح پڑھنا کیسے. اور دوسری چیز ہے لفظ
से अल्फाज बनाना, लफ्ज से अल्फाज बनाना। जी अच्छा, लुगा अल अरबिया को सीखने के लिए, लुगा अल अरबिया को सीखने के लिए हमें कितने स्टेप्स पे अमल करना है? 3 स्टेप्स पे। पहला पहला स्टेप था अल्फाज। तो अल्फाज पर हम 2 पहलुओं से गुफ्तगू करेंगे, या अल्फाज को 2 तरह से समझा जाता है। एक तो अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़, कि अल्फाज को सही पढ़ना कैसे, और दूसरा है कि एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज कैसे बनाना है। एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज है, आप देखें उर्दू में भी देखें, आपको ऐसे कई अल्फाज मिल जाएंगे जिनको कई तरह से पढ़ा जा सकता है। आप क्लियर हो जाते हो, एक लफ्ज को कई तरह से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, उसको सही कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक तो ये हमारे सामने मसला है। क्या मसला है कि अल्फाज को सही कैसे पढ़ना है, उनका जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है। देखिए ना, एक हरफ है, उस पे जबर भी पढ़ी जा सकती है, जेर भी पढ़ी जा सकती है, पेश भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन दुरुस्त तीनों है नहीं। दुरुस्त तो कोई एक होगा ना, दुरुस्त तो कोई एक होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं, इस्तेमाल, इस्तेमाल। अब ये जो हमजा है इसके नीचे क्या है? जेर है। इस सीन के ऊपर सुकून है। अब सीन के ऊपर सुकून के अलावा जबर जेर पेश भी पढ़ी तो जा सकती है ना। कोई पढ़ना चाहे तो यह तो नहीं है कि उसकी जुबान बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन दुरुस्त सीन के ऊपर क्या है? सुकून। इसी तरह इस्तेमाल, तो अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़, अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़। फिर दूसरी चीज है कि एक लफ्ज से दीगर अल्फाज बनाना, एक लफ्ज से मजीद अल्फाज बनाना। उर्दू में भी देख लें, इंग्लिश में भी देख लें, जो यानी आपको जुबानें पहले थोड़ी बहुत आती हैं। उर्दू को अगर आप देखें, उर्दू में एक ही लफ्ज होता है, उससे आगे कई अल्फाज बनते हैं। जैसे पढ़ना है, पढ़ा था, पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, पढ़ेगा, पढ़ रहा है। ये इस तरह उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। तो आज हमने ये देखना है कि हम ये जो 2 किताबें पढ़ रहे हैं, कवाइदुन नहव और कवाइदुस सरफ, ये हमारी किस तरह मुआवनत करेंगी अरबी जुबान को सीखने और समझने में। अच्छा, पहले तो ये समझ लें, नहव के कवायद, पहली किताब का नाम क्या है? नहव के कवायद। और दूसरी किताब का नाम क्या है? सरफ के, सरफ के कवायद। नहव के कवायद और सरफ के कवायद। अच्छा, आपको किताबों के नाम से ही ये बात समझ आ गई होगी कि अरबी ग्रामर को सीखने के लिए, मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ, अरबी ग्रामर को सीखने के लिए आपको 2 इल्म सीखने पड़ेंगे। कितने इल्म सीखने पड़ेंगे? 2। एक इल्म का नाम है इल्मे नहव, और दूसरे इल्म का नाम है इल्मे सरफ।
इसी लिए हम जो दो किताबें पढ़ रहे हैं, एक का नाम है कवाइद नहव, नहव के कवाइद, और एक का नाम है कवाइद सरफ, सरफ के कवाइद। अच्छा, इसके अलावा भी मार्केट में और किताबें मौजूद हैं मुख्तलिफ राइटर्स की। अब उनके नाम मसलन आप सुने, जैसे एक किताब है मुश्ताक अहमद चरथावली की, चरथावली या चरथावली उनको पढ़ते हैं, उनकी एक किताब है इल्मुन नहव और इल्मुस सरफ, यानी नहव का इल्म और सरफ का इल्म। अब एक और किताब है, उसका नाम है किताबुन नहव और किताबुस सरफ, नहव की किताब और सरफ की, यानी इन सब में जो मुश्तरक चीज है वो क्या है, नहव और सरफ, नहव और। एक किताब का नाम क्या है, इल्मुन नहव और इल्मुस, नहव का इल्म और सरफ का। किताबें तो कोई भी पढ़ी जा सकती हैं, वो दोनों किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं। अच्छा, एक किताब का नाम है किताबुन नहव और किताबुस सरफ, वो भी नहव और सरफ की किताब है। और ये जो किताबें हमने चूज की हैं, ये इनका नाम क्या है, कवाइदुन नहव और कवाइदुस, यानी नहव के कवाइद और सरफ के। तो आपको ये दो इल्म पढ़ने पड़ेंगे, और इन्हीं दो इल्मों पर मुश्तमिल हम कितनी किताबें पढ़ रहे हैं, दो। कौन सी किताब, कवाइदुन नहव और कवाइदुस सरफ। अच्छा, अब हमारे ये तीन काम है, हमारे कितने काम है, अल्फाज, अल्फाज को जोड़ने का तरीका और जुमले। अब हम किस इल्म में क्या पढ़ेंगे, हम किस इल्म में क्या पढ़ेंगे। अब हमने जो दो बुक्स पढ़नी है, कवाइदुन नहव और कवाइदुस सरफ। कवाइदुन नहव किस इल्म की किताब है, नहव के इल्म। कवाइदुन नहव किस इल्म की किताब है, नहव के कवाइद। और सरफ किसकी है, सरफ के कवाइद। अच्छा, ये मैं बातें बार बार रिपीट करता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग नए हैं, तो आपको अच्छी तरह अभी अभी सारा सबक याद भी हो जाए और आपको समझ भी अच्छी तरह से आ जाए। तो अच्छा, अब देखें हमारे हमने कितने स्टेप्स हैं हमारे पास, कितने स्टेप्स हैं, 3। अच्छा, ये जो जुमले हैं, जुमलों के मुतालिक जितनी मालूमात है, जुमलों के मुतालिक का, ये जुमला ऐसा है, ये जुमला ये है, इस जुमले का ये मसला है, इस जुमले का ये मसला है, ये जुमला जो है इस तरह का है, ये जुमला कैसे बनेगा, ये जो कुछ है ये सब हमें इल्म नहव बताएगा। ये सब हमें कौन बताएगा, गोया के हम कवाइदुन नहव में जुमलों के मुतालिक जितनी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी मालूमात होगी, वो हम कवाइदुल सरफ में पढ़ेंगे या कवाइदुल नहव में, कवाइदुल नहव में। अच्छा, ये जो अल्फाज को जोड़ने का तरीका है, अल्फाज को जोड़ने का तरीका, ये भी हम किस में पढ़ेंगे, ये भी हम किस में पढ़ेंगे, इल्म नहव में पढ़ेंगे। अल्फाज को जो जोड़ने का तरीका है, ये भी हम किस में पढ़ेंगे, इल्म। गोया के अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए, अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए जो जो कवायद होंगे, जो जो बातें होंगी, वो हम नहव के तहत पढ़ेंगे। गोया के वो हम कवायदुन नहव में पढ़ेंगे, गोया के हम वो किस में पढ़ेंगे, कवायदुन नहव में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आ गया, अब
अल्फाज, अब क्या है अल्फाज। अच्छा, अल्फाज के बारे में अल्फाज के बारे में अल्फाज के बारे में मैंने आपके सामने कितनी बातें रखी? दो। कितनी बातें रखी? पहली बात क्या रखी थी? अल्फाज का तलफ्फुज, यानी अल्फाज को सही तरह से पढ़ना कैसे, अल्फाज को सही तरह से पढ़ना कैसे। अच्छा, ये जो अल्फाज का तलफ्फुज है, पहली चीज इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। इसको हम कितने हिस्सों में बांटते हैं? एक अल्फाज का आखिर और एक है अल्फाज के आखिर से पहले पहले। देखो ना, मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं, मिसाल के तौर पर ये लफ्ज है इस्तेमाल। इस्ते अब एक है इसका आखिर, आखिर में क्या है? नाम। तो ये हो गया आखिर। और एक है इस आखिर से पीछे पीछे, इस आखिर से पीछे पीछे। अच्छा जी, तो अल्फाज के आखिर का तलफ्फुज ये हमें कौन बताएगा? इल्म नहव। अल्फाज के आखिर का तलफ्फुज ये हमें कौन बताएगा? इल्म। देखें ना, आप अल्फाज के आखिर को देखें। अगर हम मिसाल के तौर पर एक किताब, हम एक लफ्ज ले लें अल्लाहू, तो कहीं पर आता है अल्लाहू, कहीं पर आता है अल्लाह, और कहीं पर आता है अल्लाह ही। कोई और लफ्ज ले लें मुहम्मदुन, अरबी का कोई भी लफ्ज लें, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। तो ये जो आखिर का तलफ्फुज है ये कौन बताएगा? इल्म नहव। और आखिर से पहले का तलफ्फुज ये कौन बताएगा? इल्म सर्फ। आखिर से पहले का तलफ्फुज ये कौन बताएगा? इल्म। आखिर से पहले को कैसे पढ़ना है, आखिर से पहले को कैसे पढ़ना है, ये हमें कौन बताएगा? इल्म सर्फ। तो इधर तवज्जो। इल्म नहव हमें अभी तक हमें क्या पता चला कि इल्म नहव हमें कितनी बातें बता रहा है? तीन। अभी तक जो हमने पढ़ा, पहली चीज क्या है कि जुमलों के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन तो कुछ होगा। अब ये नहीं सोचने लग जाना कि वो इतनी इंफॉर्मेशन क्या कुछ होगी, हमें कैसे पता चलेगी। वो पता चल जाएगी, लेकिन इस चीज को समझें कि जुमलों के मुतालिक जितनी डिटेल होगी वो हमें कौन बताएगा? इल्मे नहव। गोया कि हम वो कवायदुन नहव में पढ़ेंगे, गोया कि हम वो किधर पढ़ेंगे? कवायदुन। अच्छा, अल्फाज को जोड़ने का तरीका ये भी हमें इल्मे नहव बताएगा कि किस लफ्ज को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किसको पहले रखना है, किसको। देखें, एक जुमला है, हम पढ़ रहे हैं, हम हम अच्छा, इसको यूं भी तो पढ़ा जा सकता है, पढ़ रहे हैं हम। समझ तो बात आ गई, लेकिन ये जुमला दुरुस्त है। एक उसूल है कि हम को पहले रखना है, हम पढ़ रहे हैं, और हैं को किधर रखना है? आखिर में। एक उसूल है ना, आपको वो उसूल जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि उर्दू आपकी अपनी जुबान है। आपकी कौमी जुबान कह ले या मादरी जुबान भी एक लिहाज से कह सकते हैं कि अमूमन हमारे घरों में भी उर्दू बोली जाती है। अच्छा, तो अल्फाज को जोड़ने का तरीका। और तीसरी चीज है अल्फाज के आखिर का तलफ्फुज।
الفاظ کے آخر کا، یہ بھی ہمیں علم نحو بتائے گا کہ الفاظ کے آخر کو کیسے پڑھنا. کلیئر جی؟ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، اب الفاظ کے بارے میں پہلی بات تھی الفاظ کا تلفظ. تو الفاظ کے آخر کا تلفظ تو علم نحو بتائے گا، اور آخر سے پہلے کا تلفظ کون بتائے گا؟ علم صرف. جیسے میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں، مثال کے طور پر عادل. کیا؟ عادل. اب عادل، عادلن، 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 کیا پڑھنا ہے، صحیح کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ لکھے لکھے شاباش. یہ کون بتائے گا؟ باقی لوگ لکھ کے بتائیں جی، یہ لکھ کے بتائیں شاباش. آخر کو کون بتائے گا؟ آخر عادلن. اب یہ جو اس کے آخر کا تلفظ ہے کہ عادلن پڑھنا ہے یا عادلن پڑھنا ہے یا عادلن پڑھنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ علم. اب اس سے جو پیچھے کا تلفظ ہے، دیکھیں عادل ہے نا، تو کوئی عادل بھی تو پڑھ سکتا ہے، کوئی عادل بھی تو، لیکن عادل درست ہے، درست کیا ہے؟ عادل. اب یہ ہمیں کون بتائے گا کہ درست کیا ہے؟ علم صرف. علم صرف. میں دوبارہ دوہرا دوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ الفاظ کے آخر کو پڑھنے کا طریقہ علم نحو بتائے گا، اور الفاظ کے آخر سے پہلے کو پڑھنے کا طریقہ علم صرف بتائے گا. صرف سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے. سین کے ساتھ تو کپڑے دھونے والا صرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ایک چیز رہ گئی الفاظ کے بارے میں کہ لفظ سے الفاظ بنانا. لفظ سے الفاظ بنانا. یعنی ایک لفظ ہے، اس سے آگے لفظ بناتے جانا بناتے جانا بناتے جانا. تو یہ ہمیں کون بتائے گا؟ اچھا، یہ جو ہے نا لفظ سے الفاظ بنانا، یہ بھی ہمیں علم صرف بتائے گا. یہ بھی ہمیں کون بتائے گا؟ علم صرف بتائے گا. یہ بھی ہمیں علم صرف بتائے گا. گویا کہ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں 3 سٹیپس چلنے پڑیں گے: الفاظ، اور الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ، اور تیسری چیز جو ہے وہ جملے. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ جملے. پھر ہم نے پڑھا کہ علم نحو ہماری کیا ہیلپ کرے گا، اور علم صرف ہماری کیا ہے. یعنی قواعد النحو جو بک ہے اس میں ہم کیا پڑھیں گے، اور قواعد صرف بک میں ہم کیا پڑھیں گے. تو کل آپ کو اچھی طرح یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس میں ہم اس علم میں ہم یہ پڑھیں گے، اس میں یعنی جو کچھ یہ میں نے بتایا ہے. اس کے بعد آج ہم بسم اللہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ایک منزل طے کی ہے کہ یہ 3 سٹیپس پر ہماری منزل ہے، الفاظ. تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سبق کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے. یہ میں نے آپ کو ایک بک بھیجی تھی، یہ میں نے آپ کو ایک بک بھیجی تھی، اقرا. اس کو دیکھیں، کھولیں اپنی اقرا بک جو میرے سامنے ہے. اچھا، یہ عربی لینگویج کی کتاب ہے آپ کی. یہ کس کی کتاب ہے؟ عربی لینگویج کی. عربی زبان کو سمجھنے کے لیے یہ بک ہے اقرا. اب اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو پڑھ. اقرا کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو پڑھ. تو یہ اقرا بک ہے. اب آپ دیکھیں
اس کے ہم پہلے ٹائٹل کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں الجزء الاول پہلا حصہ اقرا، اقرا کا اسہل سلسلۃ لتعلیم اللغۃ العربیہ، عربی زبان کی تعلیم کے لیے آسان ترین سلسلہ. عربی زبان کی تعلیم کے لیے کیا جی؟ آسان ترین سلسلہ. یعنی اس اگر آپ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس بک کے ذریعے آپ آسانی سے سیکھ لیں گے. اس بک کے ذریعے آپ آسانی سے سیکھ لیں گے. اچھا اب دیکھیں ہم نے پہلی چیز کیا کہی تھی کہ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ الفاظ. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الاول پہلا سبق. الدرس الاول پہلا. دیکھیں جی الدرس کا معنی ہوتا ہے سبق. الدرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الاول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلا. الاول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلا. تو ادھر دیکھیں جی کچھ چیزوں کی تصاویر بنی ہیں، ساتھ ان کے جو ہے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ساتھ ان کے جو ہیں وہ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ کتاب. اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں اور عربی میں بھی کیا کہتے ہیں؟ کتابن. آگے پین ہے، پین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلم. کیا کہتے ہیں؟ آگے یہ ایک چابی کی بنی ہوئی ہے، کی. یہ اصل میں نئی دور کی چابیاں تو نئی طرح کی ہیں، یہ پرانے زمانے میں اس طرح کی چابیاں استعمال ہوتی تھیں، تو انہیں کہتے ہیں مفتاحن. مفتاح. کی کو کیا کہتے ہیں؟ مفتاح. آگے آپ دیکھیں ورق ایسے کھلے ہوئے ہیں، کتاب نیچے کتاب ہے یا کاپی ہے اور اس کے جو پیجز ہیں وہ ایسے ان کو نمایاں کیا گیا. پیجز کو کیا کیا گیا؟ تو ورقن. ورق. ورقن ورق. قفل تالا. قفل تالا. تالے کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ قفل. آگے ہے کرسی. آگے کیا ہے؟ کرسی. ایک منٹ جی صرف. اچھا یہ پیچھے ریکارڈ نہیں ہوا تو کفل تالا اور کرسی کرسی. اس کے بعد ہے یہ کتار. کتار کہتے ہیں ریل گاڑی کو. اور اس کے بعد ظرف لفافہ. ظرف لفافہ کوئی بھی خط ڈالنے کے لیے یا کسی بھی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن ڈالنے کے لیے جو ہے یہ لفافہ یوز ہوتا ہے. تو ظرف ظرف. اس کے بعد ہے مندیل. مندیل جو ہے نا یہ رومال کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رومال. مندیل سے مراد وہ والا رومال ہے جس رومال کے ذریعے آپ تولیہ بھی کہہ سکتے ہیں. مندیل کسے کہہ سکتے ہیں؟ تولیہ. اس کے بعد ہے باب. دروازہ. بابون. اس کے بعد ہے دیوار. اور دیوار کو کہتے ہیں جدار. دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ جدار. اور آگے ہے فنجان. پیالہ. فنجان پیالہ. تو بس جی یہ کتنے ورڈز ہیں؟ یہ تقریباً 12 ورڈز ہیں. کتنے ورڈز ہیں؟ تو یہ 12 ورڈز جو ہیں یہ آپ نے یاد کر کے آنے ہیں. کیا کر کے آنے ہیں؟ ان کے آپ کو معنی بھی اچھی طرح یاد ہونے چاہیے. ان کے آپ کو معنی بھی اچھی طرح کیا ہونے چاہیے؟ یاد ہونے چاہیے. اور ایک ترتیب بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے جو ایک کہہ لیں کہ ایک اصول بنایا کہ جی یہ 3 سٹیپس ہم نے چلنے ہیں. تو پہلا سٹیپ جو تھا ہمارا الفاظ والا، تو آپ دیکھیں کہ آج ہم نے اسی کو پڑھا. آج ہم نے کچھ الفاظ سیکھے ہیں عربی زبان کے.
तो आज का लेक्चर हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। बाकी जो है वो कुछ लोगों के मैसेज मुझे अभी आए हैं कि आप ईद की जो है वो छुट्टियां कर दें। जिन चीज़ों को हम समझते हैं, हमारी ईद है जुमेरात वाले दिन, ठीक है, तो कल क्लास होगी, बुध वाले दिन जो है वो आपको छुट्टी होगी, क्योंकि समझते हैं कुछ तैयारियां वगैरह करनी होती हैं, कोई घर की सफाई वगैरह 100 मामलात होते हैं। तो चूंकि पहले हमारी छुट्टियां हो चुकी हैं, तो इसलिए कल का लेक्चर हम लेंगे, और कल के लेक्चर के बाद जो है वो फिर हम ईद की कुछ छुट्टियां कर देंगे, और ईद के बाद फिर फौरन जो है वो हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये कल का दिन अब जैसे भी मुश्किल है, मैं भी देख रहा हूँ, यानी क्लास में तादाद कम है। उसकी वजह यही है कि कुछ लोग जो हैं वो मसरूफ होंगे कामों में। तो कुछ ये भी होता है कि ज़रा छुट्टी के बाद वैसे भी ज़रा बंदा अपनी रूटीन पे नहीं आता, दरमियान में जो छुट्टी हो गई है। तो कल इंशाल्लाह से हमारा सबक होगा, उसके बाद फिर हम कल आपको ईद की छुट्टी कर देंगे, और ईद के फौरन बाद दोबारा हमारा सबक शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। किसी ने कुछ पूछना है, कोई बात नहीं समझ आई आज के सबक के मुताल्लिका, किसी किस्म का कोई सवाल है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।